کرام، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت پورا عالم اسلام عموماً اور بالخصوص مسلمانان پاکستان انفرادی اور اجتماعی گوناگون مسائل سے دوچار ہیں۔ اجتماعی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ملک کی کشتی بھنور میں ہے اور کسی کنارے لگانے کے لیے کوئی ملاح تیار ہی نہیں ہو رہا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ مجھ سے زیادہ آپ واقع میں حالات سے، اور باقی جہاں تک ہم میں سہارے کے انفرادی مسائل ہیں تو ہم چونکہ مسجدوں کے امام جو ہوتے ہیں پورے محلے کی ان کے پاس داستانیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی الگ آپ بیتی ہے، الگ نئی داستان ہے، امیروں کی الگ ہے، غریبوں کی الگ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، چین سکون اور اطمینان نہیں آ رہا، اور چین سکون تلاش کر رہا ہے موبائل اور نیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک کی بے حیائی اور فحاشی سے۔ اس میں جتنا وقت گزرتا ہے کہتا ہے بس یہ وقت تھوڑا سا چین سے گزر جاتا ہے، باقی چین نہیں۔ ہر آدمی مسائل میں مبتلا ہے۔ ان مسائل کا سبب اور اس کا علاج یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ آج ایک بزرگ کی فرمائش پر یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن بات کو مختصر کروں گا۔ اس کے لیے ایک واقعہ، پہلے تو میں 3 سناتا تھا، آج ایک ہی واقعہ سناتا، اس لیے کہ آپ کو زندہ ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اور حجاز میں شدید قحط سالی آئی، غلہ ناپید ہو گیا، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر انسان بھی مرنے لگے اور جانور بھی مرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ مصر میں غلہ بڑی کثیر تعداد میں، وافر تعداد میں موجود ہے۔ مصر فتح ہو چکا تھا اور اس کے فاتح تھے، گورنر بھی تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ اللہ کے بندے مدینے والے بھوک سے مر رہے ہیں، اور تمہارے پاس وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، تو مدینے والوں کے لیے، حجاز والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی خط آیا کہ امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں اتر رہا ہوگا، اور آخری جو اونٹ ہوگا وہ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور مدینے کے درمیان 1 مہینے کی مسافت تھی۔ اس پورے راستے کو میں غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام دعوت کا اعلان کر دیا، جو شخص چاہے امیر المومنین کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے، اور جو چاہے اپنے ساتھ گھر والوں کے لیے لے کے جائے۔ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے،
ان کو بھی یہ اطلاع پہنچی کہ امیر المومنین کی طرف سے عام دعوت کا اعلان ہے۔ ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی امیر المومنین کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھانا چاہیے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ایک بکری ان کے پاس تھی، دبلی پتلی، چل سکتی نہیں تھی کمزوری سے۔ تو انہوں نے کہا بکری میں نہیں اٹھا سکتا، چل یہ نہیں سکتی، چھوڑ کے جاتا ہوں تو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ ان کے دل میں تدبیر آئی کہ چلو پہلے بکری کو ذبح کر لیتے ہیں اور اس کا گوشت پکا کے کھا لیتا ہوں، یہ بھی نمٹ جائے گی اور کچھ طاقت بھی آ جائے گی چلنے کی۔ بکری ذبح کی تو اللہ کی شان کے بکری سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ چارہ ہو تو خون بنے، چارہ کھائے تو۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے صحابی پر یہ کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے، گریے کی کیفیت طاری ہو گئی اور رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ اتنا شدید عذاب ہے کہ ہمارے جانوروں کا خون بھی خشک ہو گیا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے عمر فاروق کو میرا سلام بھی پہنچاؤ اور میرا پیغام بھی پہنچاؤ، اور پیغام یہ پہنچاؤ کہ عمر تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا۔ بس یہ دو مختصر سے لفظ۔ صحابی گھبرا کے اٹھے، آنکھ کھلی اور بھاگ پڑے مدینے کی طرف۔ مدینے پہنچے، حضرت عمر فاروق کے دروازے پر اندر پیغام بھیجا کہ حضور کا قاصد آیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دروازے تک آئے یہ جواب سن کر۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا کہ حضور فرما رہے عمر تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا۔ حضرت عمر فاروق پریشان، اکابر صحابہ کو جمع کیا، کابینہ کا اجلاس طلب کیا، ان کو یہ سارا واقعہ سنا کے پوچھا کہ اللہ کے بندو میں نے تو تمہیں پہلے سے کہا ہوا تھا کہ جہاں بھی میں بھول جاؤں، کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو مجھے فوراً آگاہ کیا کرو، ڈرا مت کرو۔ کون سی ایسی شدید غلطی ہوئی ہے کہ میرے آقا کا ڈانٹ بھرا پیغام آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ بھی، امیر المومنین یہ جو کاج سالی تھی یہ اللہ کا عذاب تھا۔ کاج سالی کے آنے کے بعد آپ نے اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی اور اپنے جیسے ایک انسان کو خط لکھ کر کے اس سے مدد مانگی ہے، یہ غلطی۔ بڑوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل صحیح، تم نے 100% صحیح بات کہی ہے، ہم سے یہی چوک ہوئی۔ اس کے بعد پھر انسان ہے بھول جاتا۔ صلاۃ الاستسقاء کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، روئے دھوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگی۔ پھر تو کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ بادلوں سے آواز آتی تھی، چلو مدینے عمر نے بلایا، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے سارے حدود پھلانگ دیے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جن گناہوں کا تصور نہیں تھا وہ گناہ بھی ہم نے کر ڈالے۔ ہماری راتیں فیس بک پہ بے حیائی اور فحاشی کو دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں، ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے اور ہمارا بھی یہی حال ہے، اور یہی سبب ہے ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا۔ اور اس کا ایک ہی اب حل ہے کہ
کہ ہم روٹھے ہوئے خدا کو راضی کریں، اس کے پاؤں پکڑیں، سجدے میں گر جائیں. بندے کے مسائل اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس کی پیشانی اور زمین کے درمیان والا فاصلہ. جو یہ فاصلہ عبور کر لیتا ہے اس کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو یہ فاصلہ عبور نہیں کر سکتا وہ پھر پھنسا رہتا. ہم یہ فاصلہ عبور نہیں کر پا رہے، مسجدیں خالی ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، دفتر آباد ہیں، بازار آباد ہیں، پارک آباد ہیں، روڈ آباد ہیں، لیکن مسجدیں بیچاری لوہا کنا ہیں، ویراں ہیں، اور یہ بھرنے کو ترستی ہیں کہ میرا یہ حال کب فل ہوگا، رمضان میں آ کر کے فل. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے جنید بغدادی بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں. وہ زمانہ گزر گیا. ہم سارے جنید بغدادی نہیں بن سکتے، بایزید بستامی نہیں بن سکتے، لیکن یہ جو بے فکری والی زندگی ہے نا، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر، جائز اور ناجائز کی تمیز کے بغیر، نیکی اور گناہ کی پرواہ کے بغیر، یہ جو بے فکری والی رات دن کی زندگی ہماری اور ہمارے بچوں کی دھڑا دھڑ گزر رہی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. کم از کم یہ صورتحال بالکل گناہوں سے بچ جانا اس دنیا میں، اور خاص کر کے ہمارے اس دور میں، ہمارے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے ایک شاعر نے، اور وہ کہتا ہے تختہ بندم درمیان کار دریا کردئی، باز میں گوئی دامن ترمکن ہوشیار باش. اپنے محبوب کو خطاب کر کے کہتا ہے، میرے محبوب، رسیوں سے جکڑ کر کے تو نے مجھے سمندر کے بیچ میں پھینک دیا، اور اوپر سے مجھے آرڈر دے رہے ہو کہ خبردار کپڑے تیرے گیلے نہ ہونے. اب گناہوں کا معاشرے کا حال یہ ہے، اور ہمیں کوئی کہے کہ بالکل گناہ نہ کرو. یہ تو سمندر کے درمیان میں کپڑے کو گیلے ہونے سے بچانا یہ ممکن نہیں ہے بھائی. درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی، بعد میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. ایک شرابی تھا، کئی دفعہ سنا چکا، یہ پرانے سننے والے سارے ان کی یاد دہانی کے لیے. اس کی سراہی ٹوٹ گئی، شراب پی رہا تھا، دھڑا دھڑ ٹھوکر لگی تو سراہی ٹوٹ گئی. لکھا ہے کتابوں میں کہ شرابیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. اس کے دل پر چوٹ لگی تو اس کے منہ سے العیاذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کا جملہ نکل گیا. اللہ پاک کا جو عام معاملہ ہے نا بندوں کے ساتھ، وہ بڑے حلم والا، بڑی بردباری والا، ٹھیک کہتے ہیں. ایک حدیث کی دعا ہے، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا، وعلی عفوہ بعد قدرتہ، جو سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا ہے. عام معاملہ بندوں کے ساتھ اللہ پاک کا بھائی ایسا ہے کہ کبھی کبھی عبرت کے لیے پکڑ بھی آ جاتی ہے، بندے کو ڈرنا بھی چاہیے. اس کے منہ سے جیسے ہی وہ گستاخی کا جملہ نکلا نا تو فوراً اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، لقمے والے جیسے لقمے والے کا منہ ہوتا، چہرہ بگڑ گیا. مسلمان تھا، سمجھ گیا کہ وہ جو جملہ بولا ہے نا یہ اسی کی سزا. اس نے ایک عجیب ربائی کہی، وہ آپ کو سنانی ہے. اس میں اس نے یہ بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں گناہوں کے بغیر گزارا ممکن ہے. وہ کہتا ہے، نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، و آن کس کے گناہ نہ کرد چوزیست بگو. اے اللہ،
آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اس دنیا میں کون سا ایسا تیرا بندہ ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، و آنکس کے گناہ نہ کرد چوزیست بگو۔ اے اللہ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا انسان ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ دنیا میں زندہ کیسے رہا؟ اس دنیا میں گناہوں کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک آدمی ایسا دکھا ہے۔ اگلا مصرع اس سے بھی ہے جی، من بد کنم و تو بد مکافات دی، پس فرق میان من و تو چیست بگو۔ اے اللہ میں نے تو وہ جملہ کہہ کے برا ہی کام کیا، آپ نے بھی پکڑ کے فوراً برا ہی بدل دیا۔ تو میرے اندر اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ دو جہانوں کے بادشاہ اور میں عاجز انسان۔ کہتے اللہ کو بھی ترس آ گیا اور اس کا چہرہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا کتنا کریم ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے جنید بغدادی بن جائیں، بس یہ جو بے فکری والی زندگی ہے نا بھائی، اس کو ختم کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ تو موت کے فرشتے جب تک نظر نہیں آتے کھلا ہوا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن لین سیدھی رکھے کہ میں نے گناہ نہیں کرا۔ جب بندہ توبہ کر رہا ہو نا، اس وقت پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ میں نہیں کروں، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، اس میں شک نہ کر۔ پھر تو گناہ، توبہ ٹوٹ جائے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر۔ حضرت مجذوب کا شعر کئی دفعہ آپ کو سنا، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے۔ گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر راضی کر دیں گے، پھر نہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر راضی کر دیں گے۔ دن میں 100 مرتبہ بھی ایسا ہو جائے، والد صاحب ناراض ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں پڑ لیتے ہیں بھائی، بوڑھا آدمی پھر جلدی ناراض ہو جاتا ہے، پھر راضی کر لیتے ہیں۔ والد کو راضی کرنا مشکل ہے لیکن خدا کو راضی کرنا مشکل ہے۔ ایک شرابی تھا، جب شراب سے توبہ کرتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کا ضمیر جو ہے نا اس کو چونکہ لگاتا رہتا ہے۔ جب شراب سے توبہ کرتا تو شراب کا پیالہ توڑ کے پھینک دیتا۔ جیسے پرانے زمانے میں آپ نے پٹھانوں کو دیکھا، ان کے پاس ایک نسوار کی ڈبیا ہوتی تھی جس میں شیشہ بھی لگا ہوتا تھا، جیب سے نکالتے، کھول کے نسوار بھی رکھتے، منہ بھی دیکھتے۔ پھر جب نسوار سے توبہ کرتے تو ڈبی توڑ کے پھینک دیتے، آج کے بعد نسوار بھی نہیں، لیکن نسوار بھارت نسوار ہے، وہ کہاں چھوٹتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر نسوار کی یاد ستاتی، نئی ڈبی خرید کے لیا۔ تو وہ شرابی بھی ایسا کرتا، جب توبہ کرتا پیالہ توڑ دیتا، پھر جہاں شراب کی یاد ستاتی نیا پیالہ پھر لے آتا۔ اس نے بھی ایک شعر کہا بڑا عجیب، کہتا ہے توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ پیمان پیالے کو بھی کہتے ہیں اور پیمان وعدے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے شراب کے پیالے بھی توڑ توڑ کے ڈھیر لگا دیا ہے، اور اللہ سے توبہ کی شکل میں جو وعدہ کرتا ہوں اس کے بھی توڑ توڑ کے ڈھیر لگائے۔ تو بھائی ڈھیر لگا دو، لیکن راستہ ایک ہی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کیا کرو، فکر کرو۔ یہ جو بے فکری والی زندگی ہے نا، یہ ساری پریشانیاں اسی اور یہ کر تم دینداری کا مزہ چکھو گے نا، دینداری، تقوی اور پرہیزگاری
اللہ سے تعلق جس کا ٹوٹا ہوا ہے اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور جن کا جڑا ہوا ہے وہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں بھائی، ایسا چین، ایسا سکون، ایسا اطمینان زندگی میں آئے گا، ایسا کہ تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا، ایسا چین اور ایسا چین اور سکون کا سامان نہیں ہوگا، کھانے کو نہیں مل رہا، پہننے کو نہیں مل رہا، رہنے کے لیے مکان میں کرایہ کا مکان ہے، جھوپڑی ہے، لیکن دل میں ایک ایسا سکون ہے، ایسا اطمینان ہے کہ جو کافروں کو بھی میسر نہیں، بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو پہلی ابھی درس میں گزر چکا ہے، غزوہ بدر کے موقع پر 313 ہے، دشمنوں کے مقابلے میں صف بنائی ہوئی، ہتھیار بھی نہیں ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، موت سامنے ہے، تیروں اور تلواروں کی بارش ہے، اور صحابہ کرام کو ایسی نیند آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر رہی، ایسا سکون۔ شاعر کا ایک شعر ہے، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ آب و گل کیا ہے بھائی؟ پانی اور مٹی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ دشمنوں کے لیے ہے بھائی، یہ تو کافروں کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، اگر یہ کوئی خاص چیز ہوتی تو کافروں کو کیوں ملی؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ظاہر کوئی سامان نہیں، لیکن دل میں ایسا سکون، ایسا اطمینان۔ میں ریلوے جاتا ہوں امتحان لینے کے لیے، ایک دفعہ امتحان لینے کے لیے گیا تو وہاں دیکھا، وہاں تعداد کثرت سے ہوتی ہے تو 10-10 کی جوڑی بلاتے ہیں۔ اب 10-10 کی جوڑی بلائی، ایک طرف سے میں نے امتحان شروع کیا، 10واں لڑکا جو آخر میں بیٹھا تھا انڈونیشیا کا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور سو رہا۔ امتحان بیان میں تو سوتے ہوئے دیکھے ہیں، سبق کے دوران بھی سوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن امتحان حال میں، امتحان سامنے بیٹھا ہوا امتحان دے رہا ہے اور باری آ رہی اور پھر نیند آ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کے میں نے ایک شعر پڑھا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ لو لگانے میں اور رہنے میں اللہ نے کیسا سکون رکھا ہے کہ امتحان حال میں بھی اس کو نیند آتی۔ ہمیں بستر پر بھی نیند نہیں آتی، بنگلے اور محل میں بھی نیند نہیں آتی، اور ان کو امتحان میں بھی نیند آ رہی۔ تو بھائی اللہ پاک سے تعلق اپنا جوڑنے کی کوشش کرو، اور جن کا پہلے سے جڑا ہوا ہے وہ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے، اور اس دینداری کی وجہ سے ایسا سکون ملے گا، ایسا مزہ ہے نا۔ دل اگر چیر کر کے دکھانے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ دل میں کیسا مزہ ہے۔ یہ مزہ جو ہے نا کسی کو دکھلایا نہیں جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بعض چیزیں دیدنی ہوتی ہیں نا، بعض شنیدنی ہوتی ہیں، بعض چشیدنی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں دیکھ کر کے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں سن کر کے پتہ چلتی ہیں، اور کچھ چیزیں چکھ کے پتہ چلتی ہیں۔ اب آم کی مٹھاس جو ہے نا وہ لفظوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ پاکستان کا رہنے والا کسی یورپی ملک گیا، یہاں آم نہیں ہوتے، ایک انگریز سے دوستی ہو گئی، یہ اس کو کہتا ہے یار گرمیوں کا موسم ہے، اور ہمارے ملک میں تو اس کا موسم میں ایسے میٹھے میٹھے آم ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے میٹھے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے جیسے گڑ میٹھا ہو۔ تو آم گڑ کی طرح تو نہیں ہوتے بھائی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں، جیسے خربوزہ میٹھا ہوتا ہے تو آم خربوزے کی طرح بھی نہیں ہوتے۔ اس کا تو بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ کہیں سے آم لائے جائیں
اور کاٹ کر کے پلیٹ میں سجا کے اس کے سامنے رکھے جائیں کہ میاں کھا لو اور چکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ آم کتنے میٹھے۔ جس نے گلاب اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کا کبھی سونگھی ہی نہیں، وہ پوچھتا ہے گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ 40 سالہ تجربہ کار مالی بھی ہو، باغات میں کام کرنے والا، زبان سے کسی کو گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کا فرق نہیں سمجھا سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کہیں سے لائے جائیں کہ میاں سونگ کر کے فرق محسوس کرے۔ نابالغ بچہ پوچھتا ہے، مسئلہ بیان کرتے ہیں، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ نابالغ کو بالغ ہونے کا مطلب سمجھایا جا سکتا؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے کو زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ آپ سے روزہ لگا کر کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو آ کے مجھے پکڑ لیں۔ 3 دن جماعت میں لگا کے دیکھیں، ان 3 دنوں میں جو آپ نے مسجد کی چٹائیوں پر گزارے اور روکھی سوکھی کھائی اور گھر کے بنگلے میں گزارے، اس میں آپ زمین و آسمان کا فرق۔ یہ چکھنے کی چیز ہے، یہ ویسے نہیں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی، اور ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے سارے بچے مولوی بنے، سارے پوتے پوتیاں نواسے نواسے سارے مولوی بنے، خبردار کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بنے۔ جو مزہ اس میں ہے اللہ کی قسم بادشاہوں کو نصیب نہیں، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ جب بچہ حدیث شریف پڑھتا ہے ہمارے سامنے اور ہم اس کے سامنے استاد بن کر کے بیٹھتے ہیں، یہ وہ مزہ ہوتا ہے جو عمران خان کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو محل میں اور بنگلے میں نصیب نہیں، وزارت کی کرسی پر نصیب نہیں۔ لیکن یہ ہم مزہ دوسرے کو بتا نہیں سکتے، دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ منصور عباسی ایک خلیفہ گزرا ہے، مطرق العنان بادشاہ تھا۔ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، بڑے عالم فاضل، دین دنیا دونوں کے ماہر ہوتے تھے۔ ایک دن اس کے درباریوں نے اس سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ایسے بادشاہ ہیں، آپ کی زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، پوری پہلے ہو جاتی ہے، سچ بتلاؤ کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی؟ آپ کے دل کی کوئی ایسی تمنا جو پوری نہ ہوئی ہو؟ منصور عباسی نے کہا ہاں، سب کچھ ملنے کے باوجود میرے دل کی ایک خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک حجرہ ہوتا، اس میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی اور حدیث پڑھنے والے بچے حدیث کی کتابیں لے کر کے بیٹھے ہوتے، اور میں مسند حدیث کے اوپر بیٹھ کر کے ان کو حدثنا فلان قال عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث پڑھا رہا ہوں۔ یہ ایسا مزہ ہے جو مجھے بادشاہت میں بھی نصیب ہے۔ دوسرے دن درباریوں نے، بچے بھی اپنے ساتھ لے کے آئے اور کاغذ قلم بھی لے کے آئے، دربار کو بھر دیا اور کہا امیر المومنین آج ہم آپ کی آخری خواہش بھی پوری کرتے ہیں، آپ حدیث کی مسند پہ بیٹھ جائیں، حدیثیں بیان کریں۔ وہ ہمارے والوں کی طرح نہیں تھے جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو بہت بڑے عالم فاضل ہوتے ہیں، وہ واقعہ پڑھا سکتے ہیں۔ آپ آج بیٹھ جائیں مسند حدیث پر اور حدیثیں پڑھائیں، ہم لکھیں گے تاکہ آپ کی یہ آخری تمنا بھی پوری ہو۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا تم کہاں اور حدیث پڑھنے والے کہاں؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے والوں ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں، تھکی ہوئی پیشانیوں والے، خمار آلودہ آنکھوں والے ہوتے ہیں، تم حدیث کہاں پڑھ سکتے؟ تو میرے دوستوں، جو مزہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، ہم تمہیں بتلا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ سیدھا راستہ بس یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اور جن کا جڑا ہوا ہے مضبوط کرو، پھر دیکھو مسائل حل ہوتے ہیں یا حل نہیں ہوتے۔
ایسے مسئلے حل ہوں گے کہ تمہارا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً مسئلہ حل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔